السلام علیکم ناظرین، دیوسا اردو کے ساتھ آپ کا میزبان ادین اور مظہر حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 1-2 ہفتوں سے اسپیکر گلگت بلتستان کو لے کے گلگت بلتستان کے اندر سیاسی گہما گہمی عروج پر تھی، جو کہ گزشتہ کل اپنے اختتام کو پہنچی، جب پی ٹی آئی کے اپنے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا کے اس کو 21 ووٹس کے ساتھ کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ناظرین، اس عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے کیا پس پردہ حقائق ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کی طرف ایک نظر دورائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین، پی ٹی آئی کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو گزشتہ سال سے پی ٹی آئی کے اندر ایک فارورڈ بلاک کی جو ہے خبریں گردش کر رہی تھی، اور اس فارورڈ بلاک میں نامی گرامی ممبران اسمبلی یا وزراء شامل تھے۔ ان میں سر فہرست نذیر ایڈوکیٹ صاحب کا نام لیا جاتا تھا، جو کہ سی ایم صاحب کے کیس میں جو بلاک تھا اس میں جاوید منور صاحب جو کہ فائنانس منسٹر ہیں، راجہ زکریا صاحب سینئر منسٹر ہیں۔ تو ان وزراء کے ساتھ کچھ اور وزراء بھی تھے، اور کچھ اور ممبرانز کے بھی نام سامنے آتے تھے کہ یہ ممبران جو ہے جی بی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اس کے خلاف ایک فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے۔ تو یہ گزشتہ مہینے میں ہم نے سنا کہ اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی امجد زیدی صاحب اور ایڈوکیٹ نذیر صاحب جو کہ ڈپٹی اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی کے درمیان جب حکومت سازی ہو رہی تھی، اس وقت ایک معاہدہ طے پایا تھا پی ٹی آئی کی قیادت کے سامنے کہ 2.5 سال جو ہے نذیر ایڈوکیٹ صاحب کو دیا جائے گا بعد والے، اور 2.5 سال شروع کے جو ہیں امجد زیدی صاحب اسپیکر رہیں گے۔ اس کا اظہار سینئر وزیر راجہ زکریا صاحب نے فرنٹ لائن میں آ کے کیا کہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے، وربلی کہ یہ ریٹن میں نہیں ہے لیکن زبانی ہو چکا ہے۔ اور انہوں نے ایک اور بڑی دعویٰ کی کہ یہاں تک کہ امجد زیدی صاحب نے اپنے حلقے کی 50% اے ڈی پی کو بھی ایڈوکیٹ نذیر صاحب کے حلقے میں دینے کی حامی بھری ہے۔ اس کے بعد جو ہے امجد زیدی صاحب کی طرف سے اس کا ریئیکشن آیا، اس کا جو ہے رسپونڈ کیا انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی معاہدہ جو ہے ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ جو ہے عدم اعتماد کی تحریک جمع کریں اور پیش کریں۔ ہوا یوں کہ راجہ زکریا صاحب اور جاوید منور صاحب، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، جنہوں نے سی ایم صاحب کے خلاف، موجودہ سی ایم خالد خورشید صاحب کے خلاف، جو فارورڈ بلاک کو لیڈ کرنے والے 2 اہم وزراء، انہوں نے اسپیکر اسمبلی امجد زیدی صاحب جو کہ سی ایم گلگت بلتستان کے بڑے حریف تھے، بڑے جو ہے حمایتی تصور کیے جاتے تھے، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی نذیر ایڈوکیٹ صاحب کے فیور میں۔ دلچسپ صورتحال تب ہوئی ناظرین جب امجد زیدی صاحب نے جو ہے اس عدم اعتماد کی تحریک جمع ہونے کے بعد انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کیا گورنر گلگت بلتستان کو، اور چند دنوں کے بعد گورنر گلگت بلتستان کی طرف سے اس استعفے کو جو ہے تسلیم نہ کرنے کی خبریں گردش کرنے لگی، اور 1-2 دن کے بعد جو ہے خود اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی امجد زیدی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اس ریزائن کو، اس ریزگنیشن کو، جو اس استعفے کو گورنر گلگت بلتستان سے واپس لے لیا۔ جب گورنر صاحب نے اس چیز کو واپس لے لیا، گورنر صاحب نے روکا استعفے گلگت بلتستان کا، اور بعد ازاں اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی سابق کے بھی رہے سابق ہیں امجد زیدی صاحب نے جب اس کو واپس لے لیا تو ایک سیاسی ہلچل مچی گلگت بلتستان میں۔ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اب امجد زیدی صاحب مطلوبہ تعداد حاصل کر چکے ہیں، لہٰذا اسی بنا پہ جو ہے وہ عدم اعتماد کے لیے جو رائے شماری ہوگی اس کے لیے تیار ہیں، اور وہ اپنا استعفیٰ واپس لیں گے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں پہ جو گلگت بلتستان کی ایک مخصوص ڈائنامک ہے پولیٹیکل، جو ریجنل بیسس پہ ہے اور علاقائی بیسس پہ، فرقہ وارانہ بیسس پہ، تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس ریجنل جو ہے بیسس پہ شاید بلتستان کے پی ٹی آئی کے جو ممبران اسمبلی ہے وہ امجد زیدی صاحب کے فیور کریں گے۔ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا۔ کل کو جب عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی اور اس میں ووٹنگ ہوئی
تو 21 ممبران اسمبلی نے امجد زیدی صاحب کے اوپر عدم اعتماد کیا، اور یوں امجد زیدی صاحب اسپیکر گلگت بلتستان کے کرسی سے آؤٹ ہو گئے۔ ناظرین، دیکھنے کو بڑا سمپل ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ہے ارکان ایک پیج پہ ہیں، اور اسی معاہدے کے تحت جو کہ نذیر ایڈوکیٹ صاحب اور امجد زیدی صاحب کے درمیان ہوا تھا، اسی کے تحت جو ہے امجد زیدی صاحب کو عدم اعتماد کی جو ہے تحریک ذریعے فارغ کر دیا گیا۔ لیکن حقیقت کچھ مختلف نظر آتی، حقیقت کچھ ڈفرینٹ نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب اس پورے سینوریو میں آپ دیکھیں گے تو وہی گروپ جو فاؤڈ بلاک تھا، جو 1 سال پہلے سی ایم گلگت بلتستان کے اگینسٹ لابنگ کر رہا تھا، کہیں نہ کہیں وہ ایکٹیو نظر آ رہا ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے میں راجہ زکریا صاحب اور جاوید منور صاحب پیش نظر آتے ہیں۔ ایڈوکیٹ نذیر صاحب اس گروپ کے جو ہے مین پلر ہیں، اور راجہ زکریا صاحب، جاوید منور صاحب۔ تو خدشہ یہی ہے، اندیشہ یہی ہے کہ اس پروسیس کے ذریعے جو فارورڈ بلاک تھا سی ایم گلگت بلتستان کے اگینسٹ، جو نذیر ایڈوکیٹ صاحب، جاوید منور صاحب، راجہ زکریا صاحب، اس گروپ کو میرا تجزیہ یہ ہے کہ پہلی اچیومنٹ انہوں نے حاصل کی ہے، جو کہ سی ایم گلگت بلتستان کے حمایتی اسپیکر کو عدم اعتماد کے ذریعے اس کے عہدے سے فارغ کر کے اپنا ایک اسپیکر لے کے آ کے انہوں نے پہلی کامیابی حاصل کی ہے۔ اب آگے جا کے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ سی ایم گلگت بلتستان کے ساتھ سی ایم گلگت بلتستان خالد خورشید کے نااہلی کی صورت میں یہ گروپ ایک بہترین طریقے سے جو ہے آگے بڑھے گا، اور اس وقت آلریڈی لابنگ ہے، مختلف لابیز ہیں جو کہ سی ایم صاحب کے حمایتی گروپ چیف منسٹر کے لیے ان کیس اگر سی ایم کی نااہلی ہوتی ہے تو کسی دوسرے بندے کو فرسٹ اینڈ سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے، جبکہ یہ والا جو فارورڈ بلاک ہے، اور اس فارورڈ بلاک کی طرف سے سی ایم کے لیے بھی ایک شخصیت کو سامنے لا سکتے ہیں۔ اور اندیشہ یہی ہے کہ یہاں پہ مجھے میرے جو ہے تجزیہ یہی کہتا ہے کہ میرے ذرائع یہی کہتے ہیں کہ اس فارورڈ بلاک کو اپوزیشن جماعتوں کی بھی سپورٹ حاصل ہے، اور اپ کمنگ جو سی ایم ہوگا گلگت بلتستان کا، موجودہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے نااہلی کی صورت میں وہ اس فارورڈ بلاک سے ہوگا، اگر اپوزیشن کا نہیں آتا ہے تو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ نیکسٹ پروگرام کے لیے اپنے میزبان علی نور مظہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔